السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد۔ بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ آج جمعۃ المبارکہ کا موقع ہے اور شوال المکرم کی 11 تاریخ ہے، اور ٹھیک 15 شوال المکرم کو وہ دن آنے والا ہے جس دن میں اسلام کی عظیم جنگ احد رونما ہوئی۔ ہماری جو مسجد ہے، مسجد اہل سنت امیر حمزہ، تو جنگ احد کے شہیدوں میں ایک عظیم شہید، بلکہ امت مسلمہ کے عظیم شہید سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ انہی کے بارے میں عرض معروض کی جائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان کو اور مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یعنی جو دنیا کی دوسری قومیں ہیں وہ اپنے مال کو اپنا ہی مال سمجھتی ہے اور اپنی جان کو اپنی جان سمجھتی ہے، کہ بھئی میں اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، میری جان تو میری ہے، اور مال تو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا تو میرا مال بھی میرا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری قوم ہے۔ لیکن مومنین جو ہے
جو مسلمان ہو گئے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے، تو ان کا یہ کہنا ہے یا ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو اگر تم مومن ہو تو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ نے تم سے تمہارا مال لے لیا، اللہ نے تم سے تمہاری جان خرید لی اور بدلے میں تمہیں کیا دیا؟ جنت دی۔ یعنی یہ سودا ہوا ہے اللہ کے اور آپ کے درمیان۔ اگر آپ مومن ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ خرید و فروخت ہوئی، آپ نے اپنی جان دے دی، اپنا مال دے دیا اور اللہ نے آپ کو اس کے بدلے جنت دے دی، بیچ دیا ہم نے۔ بلکہ آگے اور بھی آتا ہے کہ پھر ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر توریت میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا، اور یہ بڑا عظیم سودا ہے، اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ تو اب اگر آپ کی اور ہماری جان ہم نے اللہ کو بیچ دی، تب جو چیز بیچی وہ کس کی ہوئی؟ خریدنے والے کی۔ ہمارا مال ہم نے اللہ کو بیچ دیا تو جس نے خریدا اسی کا ہو گیا، تھا بھی اسی کا، لیکن کرم تو یہ ہے کہ خرید لیا۔ اور نہ ہمارا کہ ہم کہاں گئے تھے جان خریدنے کے لیے اور بنانے کے لیے، اور کیا پیدا کر سکتے تھے، لیکن یہ محبوب کی امت میں ہونے پر احسان یہ کیا کہ جان دی اور پھر خریدا بھی، مال دیا اور خریدا بھی، اور کیا کہ اس کے بدلے میں تمہیں تو مال اور جان میری ہو گئی اور جنت تمہاری ہوگی۔ تو اب جس کی ہو گئی جو چیز، تو پھر اس کو تو اس کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا نا۔ تو یہ جان ہم نے اللہ کو بیچ دی ہے اور یہ اللہ کی ہے یہ جان، اس لیے اب اللہ اس کو جہاں کہے گا وہیں استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا جوئے میں استعمال مت کرنا، آپ نہیں کر سکتے اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو، کیونکہ اللہ نے خرید لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فجر میں اٹھنا تو آپ کو وہیں استعمال کرنا ہے۔ پھر آپ کہیں گے یار سردی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تکلیف سے کیا غرض، یہ ہے تو اب اس کی نا، اب اس کو جو تکلیف پہنچے لیکن ہے تو اس کی خریدی ہوئی۔ اگر ہم مومن ہیں تو اللہ نے جہاں اس جان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہمیں وہیں استعمال کرنا، اور اگر ہم مومن ہیں تو مال کو بھی جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا وہیں استعمال کرنا۔ اپنا مال شراب کے اڈوں پہ خرچ نہیں کر سکتے، اپنا مال پٹاخوں میں خرچ نہیں کر سکتے، اپنا مال زنا کے اڈوں پہ خرچ نہیں کر سکتے، اپنا مال کسی پہ ظلم کرنے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے، اپنا مال رشوت دینے لینے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے۔ اور اگر آپ اللہ کا نہیں سمجھتے تو پھر آپ مومن ہے ہی نہیں، اور اگر اللہ کا سمجھتے ہیں تو پھر وہیں اس کو استعمال کرنا پڑے گا جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دی۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ تھا اور وہ یہی کام کرتے تھے۔ اسی لیے جہاں جان خرچ کرنے کی بات آئی انہوں نے جان بھی دی، جہاں مال خرچ کرنے کی بات آئی انہوں نے مال بھی دیا۔ یہ جو اسلام کی دوسری جنگ ہے جسے جنگ احد کہتے ہیں، اس جنگ احد کے اندر مکے کے لوگ جو اسلام کے منکر تھے، اسلام کے دشمن تھے، 3000 لوگ لے کر کے آئے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے، 3000 لوگ لے کر آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ کم و بیش 900 تھی۔ ادھر 900 ہے کم و بیش اور ادھر 3000 ہے جنگ احد میں۔ اس جنگ کو جنگ احد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ احد کے دامن میں لڑی گئی۔ مدینہ منورہ میں بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا، کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، اس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنتی پہاڑ دیکھنا ہے تو احد کو دیکھو، کیونکہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔
یعنی وہ پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتا ہے. اور یہاں پر ہمیں ایک پیغام ملا کہ اگر پتھر نبی سے پیار کر لے تو اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے. حالانکہ جنت انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، پتھروں کے لیے پیدا نہیں کی گئی، لیکن یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کو محبوب سے پیار اتنا ہے کہ اگر پتھر بھی، پہاڑ بھی نبی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو بھی جنت عطا کر دے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جب پتھروں کو جنت مل رہی ہے ان کی محبت کی وجہ سے، اگر انسان محبت کر لے تو اس کو جنت کیوں نصیب نہیں ہوگی؟ اگر نبی سے انسان عشق کر لے. لیکن بات اتنی ہے، ہم ساری زندگی عشق عشق کی، محبت کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف باتیں کی ہیں. اگر سچی بات دیکھیں تو ہم نے باتیں ہی کی ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے باتیں کی ہیں؟ میں کہوں گا آسان سی بات ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی پوری زندگی کو جھانک کر کے دیکھیں، اپنے سر نیچا کر کے سوچیں کہ ہم نے آج تک نبی پاک کے لیے کیا کیا، نبی رحمت کے لیے کیا کیا. ہم نے کچھ نہیں کیا، عشق کا دعویٰ کر بیٹھے. اللہ ہمیں سچا عشق دے. تو بہرحال کم و بیش 900 ایک طرف، 3000 کی تعداد دوسری طرف، اور وہ لوگ آ کر کے احد کے میدان میں جمع ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم سب بھی احد کے لیے تیاری کرو. وہ وقت چونکہ ابھی مسلمانوں کو آئے ہوئے، مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے، بس زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے. اب بتاؤ جو گھر بار چھوڑ کے، مال و دولت چھوڑ کے، آل اولاد چھوڑ کر وطن سے بے وطن آئے تو ان کو کیپیبل ہونے میں، ان کو مضبوط ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ آسانی سے تو تھوڑی آدمی ہوتا ہے. ہم اپنے گھروں میں رہ کر، کاروباروں میں رہ کر، ابھی چند مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا تھا اور ابھی تک بھی لوگ سنبھل نہیں پائے. اپنے اپنے گھروں میں رہ کر چند مہینے کاروبار بند ہوا تو ابھی تک بھی لوگ سنبھل نہیں پائے ہیں، اس سے نکل نہیں پائے ہیں. تو جو بالکل دنیاوی اعتبار سے ایک دم زیرو ہو گئے ہو، نہ خود کا مکان ہے، نہ خود کا کاروبار ہے، نہ کچھ اور ہے، مکہ جیسا وطن چھوڑا، مدینہ شریف میں آئے، بدر میں پہلی جنگ لڑ لی اور اب دوسری جنگ پھر مسلط ہو گئی، تو اس وقت صحابہ کا حال کیا ہوگا؟ لیکن یہی اللہ کے رسول کے صحابہ کی خصوصیت ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ رسول کے نام پہ کوئی بات کہی جائے تو ہم اس میں کیوں، اگرچہ، چنانچہ، کنتو، پرنتو سب کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کی عادت. مگر ایسا، لیکن ایسا، اگرچہ ایسا، کیونکہ ایسا، سب کر رہے ہیں. ہر فرقے کا آدمی کر رہا ہے، کیا سنی کیا غیر سنی سب. حضور کا فرمان، جیسے ایک عام بات آسانی سے سمجھنے والی، اللہ کے رسول نے فرمایا چہرے پہ داڑیاں رکھو. یہ تو سب مکتب فکر کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. تو اب ہونا کیا چاہیے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے نا، ارے حضرات ذرا سا کچھ کاروبار کرنا پڑتا ہے. آ گئی بات. نوجوانوں کو داڑھی رکھو، ارے حضرت ابھی میرا رشتہ نہیں ہوا. آ گئی بات. یہ فرق ہے. اور صحابہ کیا تھے؟ حضور نے بولا یہ کرو، لبیک یا رسول اللہ. اس میں پھر ان کا فائدہ ہو کہ نقصان ہو، لبیک یا رسول. لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش ہم اللہ کے رسول کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. لیکن میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو جس دور میں پیدا ہونے کے لائق تھا اللہ نے اس کو اسی دور میں پیدا کیا. کیونکہ جب آج رسول اللہ کے کہنے پہ سر نہیں جھکا رہے ہو، اگر حضور کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے، حضور کہتے چلو احد میں نہیں آتے تو کیا ہوتا؟ تباہ برباد نہ ہو گئے ہوتے. آج مولوی صاحب کی بات نہیں مان رہے ہو تو ان کی بات نہ مان کر آپ کافر نہیں ہوتے. ان حضور کی بات کا انکار کر دیتے تو انجام کیا ہوتا؟
تو ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے. دیکھو آج اگر کہا جائے نا رشوت مت لو، کہتے ہیں ہاں حضرت بات تو صحیح ہے لیکن آج کل ایمانداری کا دور نہیں ہے. پیش کر دیا اپنی طرف سے. سود مت کھاؤ، سود کے دھندے مت کرو. کہا نہیں وہ فلاں مفتی صاحب تو حلال کا فتویٰ دیتے ہیں. تو آپ نے فلاں مفتی صاحب کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کا نظریہ تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور کے فرمان کے خلاف کتنے بھی بڑے مفتی، کتنے بھی بڑے مقرر، کتنے بھی بڑے عالم کی بات آ جائے ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھ دیں، کیونکہ ہم نے کلمہ مولوی صاحب کا نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. یہ ہونا چاہیے. 3 طلاق دے دی ایک ساتھ دھڑا دھڑ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اب تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی، لیکن ایک بیوی کی خاطر پھر کہتا ہے نہیں نہیں وہ فلاں مسلک کے لوگوں کے یہاں تو حلال ہے نا، لا کے رکھ رہا ہے. یعنی رسول اللہ کی بات کو کسی بھی طرح اگرچہ چنانچہ ایسا ویسا کر کے گھما پھرا کر کے عمل نہیں کرنا. اور یہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ. لیکن اب صحابہ کو دیکھ لو، ایک عورت کے لیے رسول اللہ کا فرمان چھوڑا، چند پیسوں کے لیے لوگوں نے، آج کل کے لوگوں نے رسول اللہ کا فرمان چھوڑا، ٹھیک، لیکن صحابہ کو دیکھو بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لے لیکن حضور کا فرمان نہ چھوڑا، رسول اللہ کا فرمان نہ چھوڑا. دیکھیے ایک عورت کے لیے آج کا انسان پیسوں کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، مکان کے لیے، دکان کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے صاف کر رہا ہے، حضور کا فرمان چھوڑ رہا ہے. لیکن اب صحابہ کو دیکھو، اللہ کے رسول نے بلال حبشی سے کہا بلال جاؤ اور جا کر کے اعلان کرو مدینہ منورہ کی گلیوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ مکے کے منکرین اسلام، مکے کے دشمنان اسلام وہ احد کے میدان میں جمع ہو گئے، ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہمیں بھی جلدی سے نکلنا ہے اور احد کے میدان میں جانا ہے. اس لیے سونے والوں سے کہو سونے سے اٹھ جائیں، اور مصلی پہ رونے والوں سے کہو مصلی سے اٹھ جائیں، اور کاروبار کرنے والوں سے کہو کاروبار چھوڑ دیں. آپ اندازہ کریں یہ اسلام کی تاریخ ہے. جب بلال حبشی نے اعلان کیا، بازاروں میں اعلان کیا، دکانیں بند ہو گئی، لوگ دکانیں چھوڑ کے میدان میں پہنچے. حضرت بلال حبشی اعلان کرتے کرتے دوپہر سے شام ہوئی، شام سے رات ہوئی. جب رات ہوئی تو یہ بھی جنگ احد کی تاریخ کا خوبصورت منظر ہے کہ اسی دن ایک صحابی کی شادی ہوئی تھی اور اس شادی کو آج پہلا ہی دن تھا اور وہ اپنی شادی کی خوشیاں اپنے حجرے میں منا رہے تھے. لیکن بلال حبشی کی آواز جب ان کے کانوں میں پہنچی وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے، اور الگ ہونے کے بعد اسی حالت میں غسل بھی نہیں کیا، تلوار لی اور لے کر کے میدان کی طرف چل پڑے جان دینے کے لیے. یہ نہیں کہہ رہے حضرت بلال آج تو شادی ہوئی ہے، چلو صبح کو آ جائیں گے، بعد میں آ جائیں گے، جنگ پتہ نہیں کتنے دن تک چلے گی. نا اللہ اکبر، وہ کیسے اس شاقان رسول تھے کہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑا اور غسل بھی نہیں کیا. غسل کیوں نہیں کیا؟ غسل تو کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ ان کے عشق کو گوارا نہیں ہوا. جتنی دیر میں غسل کروں گا اتنی دیر میں پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی. غسل کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن محبوب کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر نہیں ہونا چاہیے. وہ پہنچے، یہ وہ صحابہ تھے. یاد رکھنا آج مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی رسوائی آج آپ دیکھتے نہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں مولانا ہمارے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہمارے گھروں میں آگ لگ رہی ہے، ہمارے گھروں کو کچھ لوگ جلا رہے ہیں، ہماری دکانیں جلا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، ہماری دکانوں کو توڑ رہے ہیں. میں ان کی تائید نہیں کرتا جو ظلم کر رہے ہیں. تمہارے گھروں کو، دکانوں کو جو توڑ رہے، کسی کی بھی دکانیں ٹوٹ رہی ہے، میں ان لوگوں کی توڑنے والوں کی تائید نہیں کرتا. لیکن میں تو ان توڑنے والوں کو بس اتنا کہتا ہوں اچھی طرح یاد رکھنا ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے. اگر کوئی کسی
चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दे तो चिड़िया का घोंसला तोड़ने वाले का भी अल्लाह घर उजाड़ देता है। अच्छी तरह याद रखना, किसी पे जुल्म करोगे तो ज्यादा दिन तक तुम भी सुकून से नहीं रहोगे, तुम्हें भी तबाह कर दिया जाएगा, तुम्हें भी बर्बाद कर दिया जाएगा। जुल्म करने वालों को ज्यादा दिन तक की मोहलत नहीं दी जाती। अल्लाह जब उन पर शिकंजा कसता है तो फिरौन जैसे जालिम को मेरे अल्लाह ने दरिया के अंदर गर्क कर दिया, नमरूद जैसे जालिम को मेरे अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया, पुख्त नस्ल को हलाक कर दिया, शद्दाद को अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने से पहले हलाक कर दिया, कारून को उसके खजाने समेत जो है जमीन के अंदर धंसा दिया। दुनिया के जालिम हुक्मरानों को अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह सबका रब है, वो कादिर और क़य्यूम है। तुम उसके बंदों पे जुल्म करोगे, उसका बंदा चाहे किसी मजहब का हो, उसका बंदा चाहे किसी इलाके का हो, उसका बंदा चाहे किसी फिक्र ख्याल का हो, उसके जिस बंदे पे जुल्म होता है अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर किसी का घर तोड़ रहे हो, दुकानें तोड़ रहे हो तो तैयार रहना, खुदा तुम्हारे घरों को भी वीरान कर देगा। कि चिड़िया का घोंसला तोड़ने पर भी फरमाया गया कि अगर तुम चिड़िया का घोंसला वीरान करोगे अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान कर देगा। तो मैं जालिमों का साथ नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात मुसलमानों से कहता हूं, आज तुम्हारे घर टूट रहे हैं, आज तुम्हारी दुकानें टूट रही हैं, आज तुम्हारे घरों को आग लग रही है तो तुम्हें इतनी तकलीफ होती है। आप मुझे बताओ, क्या मुसलमानों ने सदियों से अल्लाह के घरों को वीरान नहीं किया? अगर मुसलमान अपने खुदा के घर को वीरान न करते तो आज मुसलमानों के साथ ये सुलूक न होता। सदियों से अल्लाह के घरों को हमने वीरान किया। मुसलमान जुमा के अलावा कितनी नमाजें पढ़ने आते हैं? अगर पूरी बस्ती में 5000 लोग होते हैं तो 500 लोग भी बस्ती के 5 वक्त नहीं पढ़ते। 50 पढ़ने तो बहुत है, 100 पढ़ने तो बहुत है, सिर्फ जुमा पढ़ेंगे। तो ये अल्लाह का घर वीरान किसने किया? आपका घर वीरान हो रहा है तो आपको तकलीफ है, होना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह का घर वीरान हुआ, आपने अल्लाह के घर को सदियों से वीरान किया, तो क्या अल्लाह ताला नाराज नहीं होता होगा? अल्लाह को अजियत नहीं पहुंचती होगी? मुसलमानों को अपने अमाल पर भी तवज्जो देना चाहिए। हर बात किसी के सर ले जाकर के जो थोप देते हैं ना हम, इससे हमें कभी निकलना चाहिए और कभी अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या करतूत कर रहे हैं। अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को लोगों पे यूं ही मुसल्लत नहीं करता। जब हम जालिम होते हैं तो हम पे जालिम हुक्मरान आते हैं। आप कहेंगे हमने क्या जुल्म किया? गुनाह से बड़ा जुल्म कोई है ही नहीं। जो गुनाह करता है वो अपने आप पे जुल्म करता है। सूद के धंधे आप करें, जुए के धंधे मुसलमान करे, शराब के धंधे मुसलमान करे, गांजा चरस मुसलमान बेचे, वीडियो मुसलमान चलाएं, फिल्में मुसलमान चलाएं, गेम के अड्डे मुसलमान चलाएं, साली के साथ नाजायज ताल्लुकात मुसलमान लोग कायम करें। सब मुसलमान ऐसे मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये हालात है। तलाक देने के बाद भी औरतों को घरों में रखे, मोहल्ले की औरतों को तक जो है वो लोग न छोड़े, उनको भी पाप की नजर से देखे। कहा एक दिन तो वो था कि अगर कोई काफिर सफर पे जा रहा होता तो वो अपनी बेटी को मुसलमान के घर में रख करके जाता कि ये मुसलमान है, ये कुछ नहीं कर सकेगा मेरी बेटी को, क्योंकि मुसलमानों की नजरों में तकद्दुस होता है, पाकीज़गी होती है, पासाई होती है। लेकिन आज लोगों की नजर से सालियां तक महफूज नहीं, भाभियां तक महफूज नहीं। जब यह सूरत हाल होगी तो क्या जालिम हुक्मरान मुसल्लत नहीं होंगे? कितने लोग हैं जिनका वजूद ज़िना से महफूज है, कितने लोग हैं जिनका वजूद, जिनकी आंखें पाप से महफूज हैं। इंटरनेट का हराम नाजायज इस्तेमाल, नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखी जा रही है। सर्वे किया गया कि गंदी फिल्में सबसे ज्यादा कौन देख रहा है, तो मुसलमानों की अक्सरियत बताई गई कि सबसे ज्यादा मुसलमान देख रहे हैं। इसलिए कि जब गंदी फिल्में देखने के लिए जाते हो तो तुम्हारे पास जो आईडी होती है वो आईडी वहां जमा होती है।
کتنے شرم کی بات ہے جس مذہب میں بکری کے تھنوں کو دیکھنے کو بھی تقوی کے خلاف قرار دیا گیا، عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے ہی منع کیا گیا، آج اس مذہب کے لوگ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم پر عمر ابن عبدالعزیز جیسا لیڈر ہمیں دیا جائے گا، عمر ابن خطاب جیسا لیڈر ہمیں دیا جائے گا۔ ارے عمر ابن خطاب جیسا لیڈر ان کو ملتا ہے جو رات کے اندھیرے میں دودھ میں پانی ملانے سے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تب ایسے حکمراں ملتے ہیں، جب اپنے کرتوت ایسے ہوں گے تو پھر انہی جیسے جن کو تم دیکھ رہے ہو نا، ان ظالموں کو یہی مسلط کیے جائیں گے۔ اور یہ تو ابھی کم ہے، کم، اگر توبہ کر کے نہیں بدلو گے تو ان سے بڑے ظالم، ان کو بھول جاؤ گے، ان سے بڑے ظالم آئیں گے۔ اس لیے مسلمان اپنے کرتوت بدلیں، مسلمان اپنے حالات بدلے، اللہ کی طرف رجوع ہو، صرف گوشت اور ٹوپی والا مسلمان نہ بنے، صرف جمعہ کی 2 رکعت والا مسلمان نہ بنے، انڈا مچھلی کھانے والا مسلمان نہ بنے، نبی کی شریعت پر عمل کرنے والا مسلمان بنے۔ نبی کی شریعت پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ 5 وقت نماز زندگی میں نہیں، ناپ تول میں کمی ہمارے یہاں۔ آپ کون سی برائی ہے نام لے لیں، مسلمانوں کے محلے میں نہ نظر آئے تو پھر کہیں ہر برائی نظر آ رہی ہے، ہمیں تبدیل ہونا ہوگا۔ آپ کہیں گے مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ کیوں کٹ رہے مسلمان؟ میں نے کہا ایک بدر ایک احد کے میدان میں دیکھ لو۔ بات میں دھول نہیں دیتا، بات کو مکمل کرتا ہوں جلدی سے کیونکہ 2 بجے جماعت کھڑی بھی کرنی ہے۔ آج ذمہ داروں نے چونکہ میری آمد تھی تو رعایت کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم بڑھا دیا، 2 بجے کا ٹائم کر دیا۔ میں اسی ٹائم میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان کٹتے کیوں ہیں؟ توجہ کرنا، اس پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ کٹتے کیوں ہیں مسلمان؟ مصیبت کیوں آتی ہے؟ ایک بات، یہی احد کی جنگ ہے، جنگ احد جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ احد کی جنگ ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے۔ جنگ کی شروعات میں اللہ کے رسول نے فرمایا چند صحابہ کو، اے میرے صحابہ، ہم لوگ جنگ لڑیں گے، میدان جنگ میں رہیں گے، تم لوگ دیکھنا کہ اگر ہم جنگ جیت گئے اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو بھی اس پہاڑ سے، جبل روما ایک پہاڑ ہے، چھوٹا سا ٹیلا ہے، اس سے نیچے مت اترنا۔ اس صحابہ کو کیا کہا؟ اس سے نیچے مت اترنا۔ دھیان سے سننا میرے نوجوان، ہماری ناکامی کی، ذلت کی اور لوگ ہم نے جو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، مار رہے پیٹے، اس کی وجہ ابھی سمجھ میں آئے گی اگر سمجھنا چاہو گے تو، ورنہ تقریر سننے کا شوق تو میری قوم کو بہت ہے، جتنا سننے کا شوق ہے اگر اتنا عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے انقلاب آئے گا۔ میں تو یہی کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے عمل کرنے والے بنے، اور مجھے اپنے جوانوں سے زیادہ امید ہے، اور ہمارے جوان ہماری امیدوں کو پورا بھی کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ہمارے مالیگاؤں میں جوان داڑھی رکھنے شرماتے تھے، لیکن الحمدللہ اب اکثر جوانوں کے چہروں پہ میں داڑیاں دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ، اچھی بات۔ جلسوں میں بھی جوانوں کی کثرت ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ مسجدوں میں بھی جوانوں کی اکثریت اب نظر آ رہی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ مسجد مدرسوں کے کاموں میں بھی جوان آگے بڑھے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، بڑا کرم ہے اس کا۔ آپ نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھتے دیکھتے مسجد امیر حمزہ زمین خریدی گئی، بن گئی، اور اب اس کو پکا تعمیر کیا جانے والا ہے، شاید اب اس کا کام شروع ہوگا، شاید کل سے شروع ہونے والا ہے۔ یہ سب جوانوں نے ہی کیا نا، محلے والوں نے سپورٹ کیا، لیکن کیا جوانوں نے۔ اللہ ہمارے گیاس بھائی کو ان کی رہائی کے لیے اسباب پیدا کر دے۔ اس محلے کا بڑا اچھا جوان ہے، میرا اچھا دوست ہے اور بہت پرانا تعلقات ہے، اللہ تعالیٰ گیاس بھائی کی رہائی کے لیے اسباب پیدا کرے اور اللہ ان کو باعزت ان کے گھر تک پہنچائے۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جوان سب، تو جوانوں کی کثرت ہے، اکثریت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک تو احد کا پہاڑ تھا، احد کا پہاڑ بہت بڑا ہے، اونچا ہے، جب اللہ مدینہ شریف آپ کو دکھائے تو دیکھنا جا کے بہت خوبصورت دکھتا ہے، بڑا حسین دکھتا ہے، بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ وہ پہاڑوں میں ایک الگ پہاڑ دکھتا ہے، جیسے جنتی الگ ہی نظر آتے ہیں نا، تو وہ پہاڑ میں بھی ایک عجیب سی جنت کی رانائی نظر آتی ہے کہ دنیا میں بھی جنتیوں کے چہرے سمجھ میں آتے ہیں۔ ہاں،
دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا تو آپ چہرے دیکھ کے سمجھیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں. ان کے چہروں کو دیکھ کر جب خدا یاد آ جائے، ان کے چہروں پر وہ رونق ہے، رنگ کالا ہو یا گورا ہو لیکن ایک عجیب سی رونق ہوتی ہے. ہاں جنتیوں کے چہرے پہ، یہ خدا کی شان ہے. اشارے پہلے ہی ملتے ہیں، بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے. تو خدا جن کو جنت میں داخل کرتا ہے دنیا ہی میں ان کے چہروں کو پہلے چمکاتا ہے اپنے نور سے، اپنی رونق سے چمکاتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، ہم گنہگاروں کو بھی. تو جبل احد تو بہت بڑا ہے، احد کا پہاڑ بڑا ہے. اس کے پاس میں سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے جس کو جبل روما کہتے ہیں. حضور نے فرمایا تم لوگ اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اور اگر دیکھو کہ ہم جنگ جیت گئے تو بھی تم نیچے مت آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم کٹ رہے ہیں گاجر مولی کی طرح، نقصان ہو رہا ہے، تو بھی تم لوگ نیچے مت آنا. جب تک میں نہ کہوں تم نیچے مت آنا. اب ان صحابہ کو کھڑا کر دیا وہاں. ادھر جیسے ہی جنگ شروع ہوئی 3000 کا لشکر 900 لشکر سے جب بھیڑا تو ایسا صحابہ نے جذبہ دکھایا کہ وہ لوگ بہت سے تو گاجر مولی کی طرح کٹے اور باقی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے. اب میدان چھوڑ کر بھاگے، سامان چھوڑ کر، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے وہ بھاگے. جب وہ بھاگے تو میدان ہو گیا خالی. اب جب میدان خالی ہو گیا تو وہ جو صحابہ، چند صحابہ کو حضور علیہ السلام نے پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا جبل روما پر، ان لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا. کیا؟ ایک گروہ کہتا تھا چلو نیچے اترو جنگ ختم ہو گئی، دوسرے گروہ کہتا تھا نہیں حضور نے ہمیں منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آقا کا اسم گرامی آیا کرے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیا کرے. کبھی بھی کسی کی بھی زبان سے آقا کا نام سنو تو میرے آقا کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کی عادت ڈالو. محفلوں کا ادب یہ ہے، ذکر رسول کا ادب یہ ہے، ان کا نام پاک آئے تو ان پہ درود پڑا جائے. تو دو گروہ گئے، ان میں اختلاف ہو گیا. ایک گروپ کہتا تھا کہ چلو نیچے اترو جنگ ختم ہو گئی، دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تک حضور نہیں کہیں گے اس وقت تک ہم نیچے نہیں اتریں گے. تو دوسرا گروپ کیا کہنے لگا، یہ جو حضور علیہ السلام کا فرمان تھا نا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا، یہ جب تک جنگ جاری تھی اس وقت تک کے لیے تھا. جب تک جنگ جاری تھی اس وقت تک کے لیے تھا. جنگ ختم ہو گئی ہے، اب حضور کا فرمان جنگ ختم ہونے کے بعد کے لیے نہیں ہے. بھئی جنگ ختم ہو گئی، کام ختم ہو گیا، وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، جنگ ختم ہو گئی. یہ جو رکنے کی بات کی تھی اللہ کے رسول نے، یہ جنگ جاری رہنے تک کے لیے کی تھی. اب جنگ ختم ہو گئی، یہاں کھڑے رہ کے کیا کرو گے، چلو نیچے اترتے ہیں. تو جن لوگوں نے اب یہ چیز کی، اچھا یہ لوگ بھی غلطی پر نہیں تھے، انہوں نے سمجھا یہی. تو دوسرے صحابہ نے کہا کچھ بھی ہو، جنگ ہو رہی ہو یا ختم ہو رہی ہو، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. جب آقا نے یہ فرمایا نا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا، تو جب تک حضور نہیں بلائیں گے ہم نہیں جائیں گے. تو دوسرے گروپ نے کیا کیا، ارے یہ بات جنگ کی دوران تھی، جنگ ختم ہونے کے بعد نہیں تھی، کام ختم ہو گیا، دشمن بھاگ گیا. تو وہ لوگ نیچے اتر گئے، نیچے اتر کر آ گئے. اب جب آ گئے تو زیادہ تر نیچے اتر گئے اور چند صحابہ اس ٹیلے پر کھڑے رہ گئے. تو جو مکے کے منکرین اسلام اور دشمنان اسلام کا لشکر جان بچا کے بھاگ رہا تھا، وہ ٹک نہیں سکا تھا. تو ان کو ایسا لگا کہ ارے یہ جگہ تو خالی ہے، اور اب مسلمان ہم سے ہو گئے غافل. اب ہم نے جو مال چھوڑا ہے وہ اس مال کو سمیٹنے میں، سجانے میں لگ گئے. تو اگر ہم پلٹ کر حملہ کر دے تو ہاری ہوئی جنگ ہم جیت سکتے ہیں. جہاں حضور نے ان کو کھڑا کیا تھا، جب وہ صحابہ نظر نہیں آئے، چند ایک ہی نظر آئے، تو اس وقت حضرت خالد ابن ولید، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کی طرف سے آئے تھے، دوسروں کی طرف سے. تو خالد ابن ولید چونکہ جنگجو آدمی تھے، بڑے بہادر تھے، انہوں نے کہا پلٹ کے حملہ کر دو. اور جب انہوں نے ادھر سے پلٹ کے حملہ کیا، وہ جگہ خالی دیکھ کر، اور جب پلٹے ہیں تو مسلمانوں کو یہ بھی خیال نہ تھا کہ وہ پلٹیں گے،
مسلمانوں کو لگا کہ وہ تو جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ تو ہار گئے، اپنی عورتوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن جب وہ جگہ خالی سوچ کر کے اور دیکھ کر کے وہ پلٹے، وہ چند صحابہ تھے جو کھڑے تھے، مقابلہ نہ کر سکے، وہ شہید ہو گئے، اور جب وہ ٹیلے سے اترے ہیں تو جو جس حالت میں تھا اس کو اسی حالت میں پکڑا، اور جب جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے تو 70 مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اس سے بڑا نقصان حضور کی نے جتنی جنگیں کی ہیں دشمنان اسلام سے، اس سے بڑا نقصان کسی جنگ میں نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان اس جنگ میں 70 صحابہ کی شہادت ہوئی۔ آگے بات بڑھانے سے پہلے اتنا عرض کر دوں، مسلمانوں ذرا دھیان دو، غور کرو، اگر وہ صحابی ہو کر اللہ کے رسول کی ایک بات پر عمل نہ کر سکے تو اتنا بڑا نقصان ہوا۔ 70 صحابہ کی موت ہوئی، ان کی شہادت ہوئی، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اگر ایک بات پر عمل نہ کر سکے تو، حالانکہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی خطا نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھنے میں دوسری بات آ گئی کہ حضور نے جتنی دیر جنگ کی اتنی دیر کے لیے کہا تھا جنگ ختم ہو گئی اب چلو، لیکن اللہ اکبر، یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ صحابہ ہو کے محبوب کی بات پر ایک بات پر عمل نہیں کرتے، صرف سمجھنے میں پھیر پھیر کی بنیاد پر، تو اتنا بڑا نقصان ان کا ہوتا ہے۔ تو تم تو ساری زندگی میرے محبوب کی بات پہ عمل نہیں کر رہے ہو، تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ امت کتنا حضور کی بات پہ عمل کری، صبح کرتے حضور کی نافرمانی میں، شام کرتے حضور کی نافرمانی میں، رات کرتے حضور کی نافرمانی میں۔ تو بات یہی ہے، مسلمان جب جب بھی حضور کی نافرمانی کرے گا نقصان اٹھائے گا۔ مسلمان جب جب بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نافرمانی کرے گا ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، قتل ہوگا، غارت گری ہوگی، اس کی فیملی کی خوشیاں اجڑے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ سارے نقصان سے بچو تو حضور کو خوش کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کرو، نافرمانی سے توبہ کرو۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، ان 70 صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، وہ حضور کے چہرے کے بہت مشابہ تھے، ان کا نام تھا مصعب ابن عمیر، وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت شماس وہ بھی شہید ہوئے، اسی طریقے سے عبداللہ ابن جہش وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، میں نے ابھی ذکر کیا نا ان کا کہ وہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر بغیر غسل کیے ہوئے نکل گئے، جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے تو شہیدوں کو غسل دینے سے منع کیا ہے، یا رسول اللہ آپ نے تو شہیدوں کو غسل دینے سے منع کیا ہے، یہ کس کو کس نے غسل دیا؟ تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ میرے نبی غیب دا نبی، میرے آقا نے فرمایا آج ہی شادی ہوئی تھی، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے یہ جنگ میں آ گیا اور غسل کرنے کی تاخیر بھی گوارا نہیں کی اور جنابت کی حالت میں چلا آیا، تو اس کو اللہ کے معصوم فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے۔ اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ۔ غسیل الملائکہ مطلب جن کو ملائکہ غسل دیں۔ دیکھو رسول اللہ کی محبت میں جو قربانی دی جاتی ہے، اللہ کیسی عزت بڑھاتا ہے۔ دیکھا، ارے کوئی جنابت والا کہیں چلا جائے ناپاک، تو وہاں سے فرشتے رحمت کے چلے جاتے، بولے یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے جہاں کتا ہوگا اور جہاں جنبی ہوگا، جنابت والا ناپاک ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ارے جو اپنی ضرورت سے ناپاک کہیں چلا جائے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی نبی کے عشق میں دوڑا دوڑا اسی ناپاکی کی حالت میں آ جائے تو رحمت کے فرشتے اس کو غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی جو حضور کے عشق میں قربانی دے، اللہ اس کی عزت کتنی بڑھاتا ہے، اس کو کیا مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لوگ نبی کی عظمت کو سمجھے، رسول اللہ کی شان کو سمجھے اور ان سے وفا کرے، ان سے وفاداری کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ تو بات کر رہا تھا کہ 70 اصحاب شہید ہوئے، انہی میں میرے نبی کے بڑے چہیتے چچا، بہت چہیتے، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت بہت دردناک ہے۔ شاید اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی سنی ہوگی یا نہیں سنی مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کی شہادت
چونکہ امیر حمزہ وہ ہیں جنہوں نے مکے کے ایک بہت بڑے کافر بدر کے میدان میں اس کو قتل کیا تھا بدر کی جنگ میں، تو اس شخص کی بیٹی نے یہ منت مانی تھی کہ حمزہ کو جو قتل کرے گا اگر وہ غلام ہوگا تو میں اس کو آزاد کر دوں گی اور اپنے زیورات اتار کر کے پھر اس کو دے دوں گی۔ تو وحشی نام کا ایک غلام مکے میں رہتا تھا، وہ قد چھوٹا تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ایک دم لال لال اور بڑا بہادر تھا وہ جوان۔ اس خاتون نے، اس عورت نے بلایا اس غلام کو اور کہا اگر تو حمزہ کو احد کی جنگ میں قتل کر دے تو اپنے سارے زیورات تجھے دوں گی، تجھے آزاد بھی کروا دوں گی۔ تو سب لوگ چلے جنگ لڑنے، لیکن وحشی کی تمنا یہ تھی کہ میں حمزہ کو قتل کروں، اور حمزہ اونچے قد کے تھے، بڑے بہادر تھے۔ وہ حضرت حمزہ کے لیے نیزہ لے کر کے نکلا، کیونکہ اس کو یہ خیال تھا کہ جیسے ہی میں اس کو قتل کر دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو وہ پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ حضرت حنظلہ نے ایک منکر اسلام کو حملہ کیا، اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جیسے ہی جھکے تو آپ نے لوہے کا لباس پہن، جنگ کے اندر لوہے کا لباس پہنتے تھے جس کو زرہ کہتے ہیں، آپ نے لوہے کا لباس پہن رکھا تھا۔ تو جیسے ہی آپ نے اس کو قتل کیا اور اپنی تلوار نکالنے کے لیے جھکے، جیسے ہی جھکے تو جھکنے پر آپ کا کمر کا یہ حصہ، اس سے وہ لوہے کا لباس جو زرہ تھی وہ کھسک گئی۔ جھکنے میں ایسا ہوتا ہے نا، کپڑے کھسکتے ہیں، کھسک گئی۔ وہیں سے اس نے نشانہ لگا کر کے مارا، اور جب مارا تو حضرت امیر حمزہ کو وہ لگا، تو آپ نے جیسے ہی پلٹ کے اس پہ وار کرنا چاہا تو اس نے پھر ایک وار کیا اور آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی، پھر اس نے ایک اور وار کیا۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوگی۔ اس نے اس عورت کو بلایا جس نے یہ کام اس کو سونپا تھا۔ بلانے کے بعد اس نے اپنے زیورات کو وحشی کو دے دیے۔ پھر اس عورت نے کان کاٹے امیر حمزہ کے، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے، انگلیاں کاٹی، اور اس کو ایک دھاگے میں پرو کر اس کا ہار بنا کے پہنا، اس کے بازو بند بنائے، اس کے پازیب بنائے، اور پھر سینہ چیرا۔ سینہ چیر کر کے کلیجے کو کچا چبانے لگی وہ خاتون، کلیجے کو کچا جمانے لگی وہ خاتون۔ یہ حال ہوا۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ساری شہادتوں سے دردناک ہے، لیکن بعد میں یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اس خاتون کو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنا نصیب فرمایا، اور پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ لیکن اب سنو، اگر اسلام لانے سے پہلے کسی نے کتنا بھی بڑا کوئی کام کیا ہو، لیکن جب وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اب وہ خاتون صحابیہ رسول اللہ کی صحابیہ، اب ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتے، ان کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کر سکتے، ان کی شان میں کوئی ہلکا کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے جو بیان کیا یہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت، اور پھر جب وہ 70 صحابہ شہید ہوئے، ان کی شہادت ہوئی، تو اس وقت حالات ایسے تھے، اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ ان صحابہ کو کفن دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا، ان شہیدوں کو کپڑا بھی نہیں تھا کفن پہنانے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کچھ چادریں دی گئی، تو وہ چادریں ان کے منہ پہ ڈال دی گئی، اور ان کے پیر کھلے ہو گئے، ان کا جسم کھلا ہو گیا۔ تو ازخر نام کی خوشبودار گھاس ہوتی تھی مدینہ منورہ میں، وہ گھاس ان کے بدن پہ ڈال دی گئی، اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا۔ تقریباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نہر کھودی جا رہی تھی، تو جب وہ نہر کھودی جا رہی تھی تو نہر کی کھدائی کے درمیان جو شہید تھے احد کے، ان کی قبریں کھل گئی، ان کی قبریں کھل گئی۔ جب قبریں کھلی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ جس کو جہاں زخم آئے تھے وہ اپنے زخم پہ ہاتھ رکھ کر کے سو رہا ہے، جیسے سمجھانے کے لیے کسی کا زخم گھٹنے پہ تھا تو اس نے اپنا ہاتھ گھٹنے پہ رکھ لیا، کسی کا زخم سینے پہ تھا اس نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ لیا، کسی کا زخم سر پہ تھا اس نے، اور وہ اسی حالت میں قبر میں سو رہا ہے۔ کم و بیش 50 سال کا عرصہ بیت چکا، کم و بیش
50 سال کا عرصہ بیت چکا، لیکن ابھی بھی وہ قبروں میں صحیح سلامت اور اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھ کے سو رہے۔ جب ان کے زخم سے ان کا ہاتھ ہٹایا گیا اس وقت بھی تازہ خون نکل رہا تھا۔ قرآن نے انہی لوگوں کے لیے کہا، اولین جن کے لیے کہا گیا نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اللہ نے دکھا دیا حالانکہ ہر شہید زندہ ہے، لیکن جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ شان نزول جو ہے، شان نزول ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے جب تک اللہ رسول اس کی تخصیص نہ فرما دے۔ تو یہ ان شہدائے احد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور قیامت تک کے ہر شہید کے لیے اس کا فیضان ہے۔ تو ہر شہید زندہ ہے، لیکن شہدائے احد کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر وہاں سے اٹھایا ان کو اور اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ آج بھی وہ جو منتقل کیے گئے ہیں ان کے مزارات آج بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو لوگ قیامت تک شہدائے احد کے مزار پر سلام کرنے کے لیے جائیں گے، یہ احد کے شہید قیامت کے دن ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اس لیے مدینہ منورہ لوگ جاتے ہیں تو پابندی کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام خود بہت کثرت کے ساتھ شہدائے احد کے مزارات پر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔